نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معزز حاضرین، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر تھا تو مجھے خیال آیا، میرے دل میں یہ تصور پیدا ہوا کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور اب آپ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ ہمیں وعظ اور نصیحت کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ڈر اور خشیت سے ہمارا دل بھر جاتا ہے۔ لیکن جب ہم واپس گھر آتے ہیں، بیوی بچوں کے جھمیلے میں مشغول ہوتے ہیں، تو ہماری یہ کیفیت باقی نہیں رہتی اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں نفاق ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسری کیفیت میں اور گھر بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک دوسری کیفیت میں رہتے ہیں، یعنی ہمارے دل کی حالت دونوں جگہ پر یکساں نہیں رہتی۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل میں نفاق پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، یہ سوچ کر وہ گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا حنظلہ کیا حال ہے؟ کہا ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بات ایسی ہی ہے کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں وعظ و نصیحت کرتے ہیں، جنت کا شوق اور جہنم کا خوف دلاتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر گھر جا کر بیوی بچوں کے جھمیلے میں مشغول ہو جانے کے بعد ہمارے دل کی یہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بھی یہی معاملہ ہے، مجھے بھی یہ بات پیش آتی ہے، اس لیے چلو میں بھی تمہارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتا ہوں۔
پھر وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا ماجرا حنظلہ نے اپنی زبان سے بیان کیا اور وہ پوری کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. تو ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا بھی یہی معاملہ ہے اور میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم لوگوں نے ایسا محسوس کیا ہے, تم لوگوں نے یہ بات محسوس کی اپنے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تب آپ نے فرمایا کہ اے حنظلہ, اگر تم اپنے گھروں میں اسی کیفیت پر باقی رہتے جس کیفیت پر تم میرے سامنے ہوتے ہو تو فرشتے تم سے راستوں میں اور تمہارے بستروں پر تم کو سلام کرتے. لیکن اے حنظلہ, کبھی اور کبھی ایک گھڑی اور کبھی یہ گھڑی, یعنی یہ انسان کے دل کی کیفیت اور انسان کے ایمان کی کیفیت ساعہ و ساعہ. ایک گھڑی ایمان کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں تم اعلیٰ درجے پر پہنچ کر جنت اور جہنم کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہوتے ہو, اور ایک دوسری کم تر کیفیت یہ ہے کہ جب یہ تصور بھول جاتا ہے دماغ سے اور اس کے بعد تم دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہو. یہ حدیث ایک عظیم حدیث ہے جسے امام مسلم نے اور اسی طرح امام محمد وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے. اس پہ آپ غور کیجئے تو صحابی رسول حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس امت کے صدیق, انبیاء کے بعد افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر نفاق پایا جاتا ہے, ہم منافق ہو گئے ہیں, ہمارے دل میں یکسانیت اور ایک روئی نہیں پائی جاتی ہے کیونکہ ہماری کیفیت بدلتی رہتی ہے. اسی لیے عبد الرحمن بن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لقد ادرکت 40 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رأيت احدا منهم يقول انه على ایمان جبريل وميكائيل ورأيت كلهم يخاف النفاق على نفسه. کہا میں نے 40 سے زیادہ صحابہ کرام سے کو ملاقات کیا اور ان میں سے سب کو میں نے دیکھا کہ وہ خوف کھاتا ہے, وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے دل میں نفاق نہ پیدا ہو جائے. ان میں سے کسی کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل فرشتوں جیسا میرا ایمان ہے. سب کو خوف تھا کہ کہیں ہمارے دل میں نفاق نہ پیدا ہو جائے. یہ تصور انسان کے دماغ میں پیدا ہونا, یہ سوچ انسانی ذہن میں پرورش پانا کہ کہیں میں غلط نہ کر رہا ہوں, کہیں میری زندگی میں کوئی کمی نہ پیدا ہو رہی ہو, کہیں میری دینی زندگی میں کوئی خلل نہ واقع ہو رہا ہو, یہ تصور دماغ میں پیدا کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے چند اعمال کی توفیق دے دیا تو اپنے آپ کو در یتیم اور پوری دنیا کے انسانوں کو یتیم سمجھنے میں ہمیں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی. اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دیا تو اللہ کی توفیق کا شکر ادا کرنے کے بجائے انسانوں کو اپنی نظروں سے حقیر سمجھنے کی یہ مرض ہمیں کینسر کی طرح سے تباہ اور ہلاک کر دینے کا سبب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرنا یہ ایک چیز ہے اور اس عمل کا مقبول ہونا یہ ایک دوسری چیز ہے. آپ نے نیکی کیا, آپ نے عمل صالح کیا, اللہ نے آپ کو توفیق دیا, آپ نے بھلائی انجام دیا, لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کی یہ نیکی اللہ رب العالمین کی درگاہ میں قبول بھی ہوئی یا نہیں, اللہ رب العالمین کی نظر میں آپ کا یہ عمل مقبول بھی ہوا یا نہیں. کیوں؟ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں واللہ لو علمت ان سجدة واحدة قبلت منی لکان لی خیرا من الدنیا وما فیہا. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے تو دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ یہ میرے لیے بہتر اور برتر ہوگا. اگر پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے میری ایک نیکی, میرا ایک سجدہ درخور اعتنا قرار دیا ہے, اپنی بارگاہ کے قبولیت میں داخل کر دیا ہے, تو یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے میرے لیے بہتر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین. عمل صالح اللہ رب العالمین تقوی شعاروں کا قبول کرتا ہے, تقوی کی صفت اپنانے والوں کا عمل اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہم انسانوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو,
اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر جاندار کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے کیا کمایا ہے، کل کے لیے اس نے کون سی نیکی کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب کی خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے، یا سب باتوں کی اللہ رب العالمین کو خبر ہے۔ کہا کہ اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا کمایا ہے اس پر غور کرو، اس کی فکر کرو، اس کے بارے میں سوچو، اللہ رب العالمین کے ہاں کون سی نیکی آپ نے بھیجا ہے، اپنی زندگی سے کون سی بھلائی اللہ رب العالمین کے پاس جمع کرانے کی کوشش کیا ہے، اس پہ ذرا کبھی غور کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو درس دیا ہے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی اکیلے میں فرصت نکال کر سنجیدگی کے ساتھ اپنے معمولات پر غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے روزمرہ مشغولیات پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ آج ہم نے کیا کیا، آج ہم نے کیا نہیں کیا، آج فجر کی نماز میں سو گئے، نماز پڑھنے نہیں آئے، آج ہم نے فلاں آدمی سے ملاقات کی، سلام نہیں کیا، سلام کرنا چاہیے تھا، آج ہم نے فلاں کام کرنا چاہیے نہیں کر سکے، آج ہم نے فلاں آدمی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا، آج ہم نے فلاں آدمی کو دیکھ کر اس کی توہین کرنے کی کوشش کی، آج ہماری فلاں آدمی سے ملاقات ہوئی، ہم نے لوگوں کی نظر میں اسے مذاق بنانے کی کوشش کیا۔ یہ غور کیجئے کیوں کیا ہم نے اور کیوں نہیں کیا ہم نے، کیا یہ کرنا ضروری تھا؟ اسے کیے بغیر ہماری زندگی میں کوئی چارہ نہیں تھا؟ اس کو اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارا نقصان کیا ہوتا؟ اگر ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا ہوتا، کسی کا مذاق نہیں اڑایا ہوتا، کسی کو تفسیق کا نشانہ نہیں بنایا ہوتا، کسی کو رسوا کرنے کی کوشش نہیں کی ہوتی تو ہمارا کیا نقصان ہوتا؟ ہم نے فلاں کام نہیں کیا، اگر ہم نے کر دیا ہوتا تو ہمارا کیا نقصان ہوتا؟ اگر فجر کی نماز میں بیدار ہو گئے ہوتے تو ہمارا کیا نقصان ہوتا؟ اگر ہم نے یہ کام وقت سے کیا ہوتا تو ہمارا کیا نقصان ہوتا؟ یہ محاسبہ کرنا چاہیے انسان کو، اس پر غور کرنا چاہیے انسان کو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو کہ کیا کل کے لیے کمایا ہے آپ نے، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ اپنے نفس کا احتساب کرو گے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو گے، اپنی زندگی پر نظر ڈال کر خود کو سنوارنے کی کوشش کرو گے۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، جب تک آپ اپنی زندگی پر تنقیدی نظر نہیں ڈالو گے، جب تک آپ اپنے اعمال پر ناقدانہ نگاہ نہیں ڈالو گے، تب تک کبھی آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ میرے نفس کے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی خامی ہے، میرے اندر بھی کوئی خرابی پائی جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے مبرہ تصور کرتا ہے، گناہوں سے پاک تصور کرتا ہے۔ کسی سے کبھی بھی بات کیجئے تو آپ کو سنائی دے گا، ارے فلاں آدمی کو دیکھا نہیں آپ نے، وہ تو بہت بیکار آدمی ہے بھائی، وہ فلاں آدمی کو دیکھا نہیں، ارے وہ تو کسی کو معافی نہیں کرتا ہے، وہ فلاں سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ بہت بڑا بےایمان انسان ہے، آپ کو یہ سب سنائی دے گا، اور سماج میں جو چاہے آپ کو سنانے والے بتانے والے لوگ ملیں گے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ کسی دل گردے والا انسان آپ کو ایسا بھی ملے گا جو کہے مولوی صاحب میرے اندر بہت کمی ہے، ذرا اصلاح کی کوشش کیجیے، میں یہ کام کرتا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں فلاں کام میں پتہ نہیں کیسے پڑ جاتا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ کہنے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ کہنا تو آسان ہے میرے دوستو کہ فلاں آدمی مجرم ہے، فلاں آدمی گنہگار ہے، فلاں آدمی چور ہے، فلاں آدمی بے ایمان ہے، فلاں آدمی دوسروں کے حقوق ہڑپ کرتا ہے، فلاں آدمی دوسروں کو ظلم کرتا ہے، فلاں آدمی اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتا ہے، فلاں آدمی اپنے مذہب کا غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ تو آسان ہے کہہ دینا، لیکن میں کیا کرتا ہوں، میرا کردار کیا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو کس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہا کہ اصحاب نبی کو یہ خوف تھا، اللہ کے نبی کے صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے دل میں نفاق کی بو نہ پائی جائے، ہمارے اندر نفاق کہیں خفیہ طریقے سے داخل نہ ہو رہا ہو، اور ہم الحمدللہ ہمارے پاس کوئی عیب نہیں ہے، کبھی زندگی میں کسی سے سنائی نہیں دیتا کہ ہاں میں بھی کسی عیب کا خوگر ہوں، میں بھی کسی بدی کا عادی ہوں، میں بھی کسی گناہ میں ملوث ہو جایا کرتا ہوں، نہیں، بالکل فرشتے جیسے جب بھی بات سنائی دے گی تو دوسروں کے بارے میں، جب بھی گفتگو ہوگی تو دوسروں کے شب و روز کے بارے میں، جب بھی بات ہوگی تو دوسروں کے آنگن میں جھانکنے کے تعلق سے، دوسروں کی خفیہ باتوں کو ادھیڑنے کے تعلق سے، دوسروں کے عیوب کو بے پردہ کرنے کے بارے میں، اپنے بارے میں،
اپنے وجود کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں، اپنی زندگی کے سنوارنے کے بارے میں ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے۔ گویا کہ دوسروں کو جنت میں داخل کرنے کا بہت ٹینشن ہے ہم کو، لیکن اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ تنقیدی نظر، یہ محاسبہ اور یہ احتساب اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان کو یہ پتہ تو چلے کہ میرے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں۔ کیونکہ دوسرا انسان جب کوئی بات کسی کو بتاتا ہے تو وہ جل جاتا ہے، وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس فلاں آدمی کی ہمت مجھ سے بات کرے، وہ فلاں آدمی کو دیکھو اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے، وہ میرے اوپر تنقید کرتا ہے، مجھے غلط بتاتا ہے۔ ارے میرے بھائی، غلطی اگر اس کی ہے تو اسے چھوڑو، جو بات اس نے کہی ہے وہ بات تو ذرا سوچو، کبھی خلوت میں بیٹھ کر اس گناہ کے بارے میں کبھی غور تو کرو کہ اس گناہ کی کیا حیثیت ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً موقع نکال کر اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے نفس کا حساب کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اس پہ غور کریں کہ روزمرہ کے ہمارے یہ جو معمولات ہیں، رات اور دن کی جو ہماری جو ضروریات اور جو مشغولیات ہیں، ان کے بارے میں سوچیں اور یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ آج آپ کریں گے، جو کچھ آج آپ بنائیں گے، وہی کل اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو ملے گا۔ دنیا میں دنیاوی وجاہت کے اعتبار سے، دنیاوی دوڑ دھوپ کے اعتبار سے، دنیاوی عزت اور منصب کے اعتبار سے آپ کچھ بھی بن جاؤ اپنے آپ کو، دنیا کی نظروں میں آپ اپنے آپ کو اوج ثریا پر متمکن کر دو، دنیا کی نظروں میں آپ اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کر دو، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں، جہاں آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور دیکھنے کے بعد آپ کہیں اٹھیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ رجسٹر کوئی چیز کیوں نہیں چھوڑتا، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑتا ہے۔ جو کچھ زندگی کے نام اعمال ہیں، اب ابتدا سے لے کر کے انتہا تک کسی کو بھی اس کتاب نے چھوڑا نہیں، اس رجسٹر نے سب کو محفوظ کر دیا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ہم تو بھول گئے، غلطیاں کرنے کے بعد ہم نے اسے تاکہ مسیح کی زینت بنا دیا، تو گناہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو نکار دیا، نہیں ہمارے اندر یہ عیب نہیں پایا جاتا۔ مگر اس کتاب کو کب تک جھٹلاؤ گے میرے دوستو؟ جب رب کے سامنے حاضر ہوگے، وَكُلٌّ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تنہا اکیلے ننگے بدن اور ننگے پاؤں ننگے سر رب کے سامنے جب حاضر ہوگے، اور اس کے بعد آپ کا یہ دفتر اللہ رب العالمین آپ کے سامنے کھولے گا، اور اس وقت آپ کہیں گے ما لہذا الکتاب، ارے کیا ہو گیا اس دفتر کو، کیا ہو گیا اس رجسٹر کو؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتا ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑتا ہے، جتنا ہے سب پیش کر رہا ہے، جتنا کیا ہے سب دکھا رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ اس وقت آپ کیا کرو گے میرے دوستو؟ آپ کا منصب کام آئے گا، آپ کا جاہ کام کرے گا، آپ کی دولت کام کرے گی، آپ کا خاندان کام کرے گا، آپ کی قوت کام کرے گی، دنیا میں موجود آپ کی لاٹھیاں آپ کے کام آئیں گی۔ کون سی قوت اس وقت آپ کا دفاع کرنے کے لیے رب کے سامنے حاضر ہوگی؟ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے۔ اسی بات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اسی لیے اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایمان کی جو کیفیت اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، ایمان کی جو مضبوطی اور ایمان کا جو درجہ اعلیٰ اصحاب نبی کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، ظاہر ہے کہ ان کے بعد والا وہ لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ نبی کے دیدار اور نبی کی رویت کا جو شرف اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا تھا، اور نبی کی ایک نظر مسیحائی سے اللہ نے ان کے دل کی جو کایا پلٹ کی تھی، وہ دنیا میں بعد میں آنے والے کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے کہ کہیں ہمارے دل میں نفاق نہ پایا جائے، گناہ کی لذت نہ کہیں دل میں بیٹھ جائے، خفیہ طریقے سے ہمارے دل میں نفاق اور کفر کا شائبہ نہ پیدا ہو جائے، اور ہمارا کیا عالم ہے وہ میں عرض نہیں کرنا چاہتا۔ ہم میں سے ہر فرد اپنے بارے میں جانتا اور ہم میں سے ہر فرد اپنے بارے میں سوچتا۔ اسی لیے
مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، کہا کہ گزشتہ امتوں میں دو انسان تھے، ایک انسان بہت عبادت گزار تھا، دوسرا انسان عبادت میں کمی اور کوتاہی کرنے والا تھا، عبادت کو مکمل طور سے ادا نہیں کرتا تھا۔ یہ عبادت گزار انسان اس کو سمجھاتا تھا، اس کو تفہیم کرتا تھا، اس کو دعوت دیتا تھا، اس کو تبلیغ کرتا تھا، لیکن وہ وعدہ کرنے کے بعد بھی راہ راست پر نہیں آتا تھا۔ سمجھاتے سمجھاتے جب تھک گیا تو ایک دن اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، میں بار بار سمجھاتا ہوں مگر تمہارے دل میں بات نہیں بیٹھتی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ گویا کہ سمجھانے والے کو پتہ یہ چل گیا کہ میں بہت مقرب بندہ ہوں، میں عبادت کرتا ہوں نا، بہت دیندار اور اللہ کی جنت کا مستحق ہوں۔ مگر وفات کے بعد جب دونوں پہنچے تو نبی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ کون ہے جو میری ذات پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں فلاں کو جنت نہیں دوں گا، میں فلاں کو نیکی نہیں دوں گا؟ کون ہے وہ کہنے والا؟ جاؤ، میں نے اس کو معاف کر دیا اور تمہاری نیکیوں کو ساقط کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ دل میں یہ جو کینسر برپا ہوتا ہے، یہ جو غلط تصور پیدا ہوتا ہے کہ میں نے عبادت کیا ہے، میں نے نیکی کیا ہے، میں نے عمل کیا ہے، اس لیے میں جنت کا مستحق ہوں۔ سن لو میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ۔ کہا کہ اپنے عمل کی وجہ سے تم میں سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کہا آپ بھی نہیں، کہا میں بھی نہیں، الا کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک دے، اپنی رحمت کا سایہ مجھ پر کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو نیکیوں کا ثواب اس وقت ملے گا جب رب کی رحمت اور رب کی مغفرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے عمل پر غرہ اور غرور انسان کو نہیں ہونا چاہیے، عمل پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے، عمل پر انسان کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اپنے عمل کی وجہ سے اپنے کو برتر اور دوسروں کو بدتر سمجھنے کا گناہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہم دوسروں پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں، دوسروں کے اعمال و اطوار پر ناقدانہ نگاہ ڈالتے ہیں، اس کی خوبیوں کو، خوامیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ترک کر دیجئے۔ آپ اپنے آپ کو اجاگر کرنے کی کوشش کیجئے، اپنی سیرت پر، اپنی زندگی پر، اپنے معمولات پر، اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی کوشش کیجئے اور انتہائی شدت کے ساتھ تنقیدی نظر سے اس پر نگاہ ڈالیے، تو شاید آپ کو معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہو، خود کی اصلاح کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں خلل کہاں ہے، آپ کی زندگی میں نقص کہاں ہے، آپ کی زندگی میں عیب کہاں ہے، آپ میں کوتاہی کہاں سے ہو رہی ہے، آپ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہیے اس میں کمی کہاں سے کر رہے ہیں، تب آپ کو احساس ہوگا۔ لیکن جب آپ غور کرو گے، جب اللہ کے اس حکم پر آپ عمل کرو گے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا کمایا ہے، جب اسے دیکھیں گے آپ، تب آپ کو اللہ رب العالمین اس بات کا ملکہ یا اس بات کی توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ اصلاحی قدم اٹھا سکیں، سدھار کی کوشش کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔